بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 8 قسم کے ایسے لوگ ہیں جس سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں میری جنت کے دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جانے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کافروں سے لڑنے والا اور راہ حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا، اللہ کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے یہ کافروں سے لڑتا ہے، انہیں جہنم واصل کرتا ہے۔ اور پھر جب کوئی ایسا کافر آتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے تو آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرشتوں، ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا کسی کے لیے اس کی جان سے بھی قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ابھی یہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے یا اس کا سر تن سے جدا کرنے والی ہے، لیکن وہ ذرا بھی ڈر نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا، ڈٹ کر کھڑا ہے، اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، یہ ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی اللہ پر قربان۔ تو جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرے اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جس کو اللہ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو فرمایا گیا شہید وہ پہلا آدمی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ نمبر 2، ملک کی سرحدوں پر حفاظت کرنے والا فوجی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچہ، اپنا پوری لائف سٹائل چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں پر حفاظت کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوجی میرے مسلمان قوم پر حملہ نہ کر سکے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فوجی جب مرے گا تو قبر میں اس کے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرزیل بن سمد کے پاس سے گزرے، وہ اپنی چوکی یعنی سرحدوں کے پاس بنی کی جگہ میں تھے، ان پر اور ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گرا گزر رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن سمد، کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں جس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا، اور جو شخص اس حالات میں وفات پا جائے گا تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس کا عمل بڑھا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 1913، نسائی 3113، توفیق الفارسی۔ قیامت تک عمل بڑھا دیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ تو ایسا فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا، فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، یہاں وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، فرمایا گیا کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کا صبر بیماری اور مصیبت کے حالات میں بھی اپنے رب کے ساتھ
تعلق برقرار رہا، اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب سیدنا علیہ السلام اس قدر شدید بیمار ہوئے کہ جس میں زخموں سے چور چور ہو گیا کہ وہ سو بھی نہیں سکتے اور اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، سکون سے سانس بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن سکون کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک جس کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اس قدر تندرست ہو گئے کہ کسی نے پوچھا، حضرت تو بیمار والے دن اچھے تھے یا آج صحت والے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس دن جب رات کے پچھلے پہر تکلیف اور درد کے باعث میرے منہ سے آہ نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیر طلب کرتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا جب سے تندرست ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بیماری کیا ہے جو تکلیف انسان پر آتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے سزا ہے۔ نمبر 4، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی قبر میں بھی عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا گیا جو شخص روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو سورہ ملک اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے اور عذاب کے درمیان حاصل ہو جاتی ہے اور عذاب حشر سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7، مرض ٹاؤن سے مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دوستو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔